ٹھہریے، یہ کہانی اب صرف ایک مقدمہ نہیں رہی، یہ اب ایک جنگ بن چکی ہے۔ ایک جنگ عزت کی، سچائی کی اور اس محبت کی جو بے آواز رہ کر بھی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ جس لمحے اسلم صاحب جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچتے ہیں، اسی لمحے موسیٰ عرف داؤد کے زخموں پر نمک چھڑک دیا جاتا ہے۔ اس کا غرور اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسے لگتا ہے کہ ایک کباڑیے اور اس کی بیٹی نے پورے شہر کے سامنے اسے ننگا کر دیا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اگلے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسے طوفان سے جو پیا کی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ داؤد اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے، اب وار سیدھا عزت پر ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے جب انسان قانون سے ہار جائے تو گندگی پر اتر آتا ہے، اور اس گندگی میں سب سے آسان نشانہ ایک عورت کی عزت ہوتی ہے۔ دوسری طرف پیا اپنے باپ کی رہائی کی خوشی میں بھی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے یہ سکون بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اور سانول، جو اب تک ہر جنگ خاموشی سے لڑتا آیا ہے، اس کے دل میں بھی ایک انجانا سا خوف جنم لینے لگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے داؤد جیسے لوگ کبھی ہار نہیں مانتے۔ اچانک کہانی ایک خوفناک موڑ لے لیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر پیا اور اللہ یار کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ ایک معصوم لمحہ زہر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ شہر بھر میں آگ کی طرح افواہ پھیل جاتی ہے کہ پیا نے داؤد کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا۔ لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، زبانیں زہر اگلنے لگتی ہیں۔ کل تک جو لڑکی حوصلے کی مثال تھی، آج وہ سوالوں کی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ اسلم صاحب ٹوٹ جاتے ہیں جب وہ موبائل اور ٹی وی اسکرین پر اپنی بیٹی کے خلاف گھٹیا الزامات سنتے ہیں، اور ان کے منہ سے وہ جملہ نکلتا ہے جو کسی باپ کے لیے سب سے بھاری ہوتا ہے، اب میری بیٹی سے کون نکاح کرے گا؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جب سانول کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ ہے، اس کا صبر جواب دے چکا ہے۔ وہ داؤد کو وارننگ نہیں دیتا، وہ سیدھا اعلان کرتا ہے، اب حساب ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ صرف غصے سے جیتی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہوگی؟ اسی دوران ایک اور راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ الیار اپنے ہی باپ کی باتیں سن لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس شخص کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہی شخص غنڈے کرائے پر لے رہا ہے، میڈیا خرید رہا ہے، اور ایک بے گناہ لڑکی کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ الیار کی دنیا ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اب صرف پیا کا معاملہ نہیں رہتا، یہ اس کے اصولوں کی جنگ بن جاتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں ہوتی۔ وہ سانول اور پیا کو خبردار کر دیتا ہے کہ داؤد اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے، مگر یہاں کہانی پھر پلٹتی ہے، کیونکہ سوال اب یہ نہیں کہ دشمن کون ہے، سوال یہ ہے کہ پردے کے پیچھے مدد کرنے والا کون ہے؟ کبھی سانول کو بچانے والا، کبھی پیا کے لیے راستہ بنانے والا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کی اپنی جنگ ابھی سامنے نہیں آئی؟ اور یہاں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کا ہر راز سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ ہر سوچ سے باہر ہے۔ کہانی مزید گہری ہو جاتی ہے جب وحید کا فون آتا ہے اور پیا کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم، سوالوں کی بوچھاڑ اور کیمروں کی چمک پیا کو ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ سانول کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہ تھپڑ صرف ایک رپورٹر پر نہیں پڑتا، یہ پورے سسٹم کے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ دوسری طرف داؤد کو خبر ملتی ہے کہ پولیس اب اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کے اپنے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں معافی، دھمکی اور محبت تینوں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داؤد اپنے بیٹے کے ساتھ پیا کے گھر آتا ہے۔ غرور ٹوٹ چکا ہے، آواز کانپ رہی ہے۔ وہ اسلم اور پیا کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگتا ہے، مگر پیا کی خاموشی اس کی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی انسان نہیں دیتا، وقت دیتا ہے۔ اور الیار، جو اب بھی پیا سے محبت کرتا ہے، آخری داؤ کھیلتا ہے۔
وہ کہتا ہے، اگر پیا نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ تب پیا کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جو محبت اور نفرت کا فرق جان چکا ہے۔ وہ کہتی ہے، جو محبت انصاف کے خلاف کھڑی ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ اسی لمحے داؤد کے سینے میں درد اٹھتا ہے۔ ہسپتال، افراتفری اور پھر پولیس کی گرفتاری۔ اگلا دن وہ دن بن جاتا ہے جب پیا اور سامل کی شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کہانی واقعی ختم ہو گئی؟ یا یہ سکون صرف ایک دھوکہ ہے؟ کیا الیار واقعی خاموشی سے ملک چھوڑ دے گا؟ یا آخری لمحے کوئی ایسا دھمایا ہوگا جو سب کچھ بتا دے گا؟ کیا سانول کی قربانی اسے اس کی محبت دلا پائے گی، یا یہ محبت بھی ایک اور امتحان سے گزرے گی؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہر سوال ہے جواب ہوگا، لیکن ایک نئے سوال کے ساتھ، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات ہے۔